السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 ربیع الثانی 1446 ہجری۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بات چل رہی تھی صلح حدیبیہ کی، اور صلح حدیبیہ میں بات آئی تھی کہ کفار میں سے کچھ لوگ آئے تھے الگ الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تاکہ طرفین سے کچھ گفتگو ہو سکے اور بات چیت ہو سکے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارا ارادہ عمرے کا ہے، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے۔ چنانچہ عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیبیہ کے وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے قریش سے کہا کہ ہماری کیا حیثیت ہے تمہاری نگاہ میں؟ تو قریش نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ آپ ہمارے والد کی جگہ ہیں اور آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھیجو، میں جا کر کچھ بات چیت کرتا ہوں۔ چنانچہ عروہ بن مسعود آئے حدیبیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع فرمائی۔ تو گفتگو کے درمیان یہ بات کہی کہ میں آپ کے پاس جن لوگوں کو دیکھتا ہوں یہ ایک قبیلے کے لوگ نہیں ہیں، یہ متفرق قبیلے اور متفرق خاندانوں کے لوگ ہیں، اور کچھ مدینے کے لوگ ہیں، کچھ بنو غفار کے لوگ ہیں، کچھ قریش کے لوگ ہیں، الگ الگ قبیلے کے لوگ ہیں، اور آپ پر جب کوئی مشکل حالات آئیں گے تو پھر یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ عروہ ابن مسعود کا یہ ایک نظریہ تھا، اور وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو لوگ لڑتے ہیں تو وہ جب قبیلہ ایک ہوتا ہے، بلڈ اور خون ایک ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر لڑتے ہیں۔ لیکن شاید ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اسلام جب دل کے اندر گھر کر جاتا ہے تو پھر خاندان اور قبیلہ بہت دور چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سرایت کر گئی ہو، وہ اپنے حضور کے لیے جینا اور حضور کے لیے مرنا چاہتے ہیں۔ وہ قبیلے اور خاندان اور برادری کے نام پر نہیں مرتے ہیں، وہ تو حضور کی ناموس اور حضور کی رسالت کے لیے اپنے جان دینے والے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ بات کہی کہ ہم تمہارے درمیان بہت اشراف لوگ نہیں دیکھتے، اشراف یہ شریف کی جمع، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا، اور انہوں نے غصے میں کہا کہ تو جا اور اپنے بت لات کی شرمگاہ کو چاٹ۔ یعنی یہ جملہ جب سنا تو وہ برداشت نہیں ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیلمٹ نما ایک چیز ہوتی تھی تو اس کو لگائے ہوئے تھے، تو وہ چہرہ نہیں پہچان پائے عروہ ابن مسعود۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عروہ ابن مسعود نے کہا باوجود کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ تمہارا مجھ پر ایک احسان ہے، اور اگر وہ احسان نہ ہوتا تو تمہاری اس گالی کا میں جواب دیتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام میں ایک ایسی شخصیت گزری ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا، بھلائی کا اور غم گساری کا معاملہ کرتے تھے، لوگوں کے خوب کام آتے تھے، چاہے وہ ایمان والے ہوں اور چاہے وہ ایمان والے نہ ہوں۔ لیکن ان کا کام تھا لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور یہی صفت ہے مسلمانوں کی۔ لیکن افسوس آج ہم اس سے دور ہو گئے۔ ہم اب تو اپنوں غیروں کے ساتھ احسان کرنا، غیروں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔
اب تو ہم اپنے سگے بھائی کے ساتھ بھلائی کرنا نہیں چاہتے، اب تو ہم اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا نہیں چاہتے، اب تو ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرنا نہیں چاہتے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا تو بہت دور ہے۔ یہ اسلام اور سچے مسلمان کی یہ خوبی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوتا تھا۔ پھر اسی میں بات آگے بڑھی تو عروہ ابن مسعود بڑا جہاں دیدہ شخص تھا، وہ دیکھنا چاہتے تھے، جو چنانچہ حضور کی داڑھی کی طرف بار بار جب بات کرتے تو حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ لے جاتے اور ہاتھ لگاتے۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو عروہ ابن مسعود کے بھتیجے تھے، یعنی چچا کفار کی طرف سے آئے اور بھتیجے مسلمان ہو کے حضور کے ساتھ ہیں۔ تو عروہ ابن مسعود جب حضور کی داڑھی میں ہاتھ لگاتے خوشامد کے طور پر، تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے تو ناپاک ہے بوجہ مشرک ہونے کی وجہ سے، اور اپنا ناپاک ہاتھ حضور کی داڑھی پر مت لگا۔ یہ جواب دیا، یعنی ان کو پسند نہیں آیا کہ یہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص آیا ہے اور یہ حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرکین کے بارے میں نجس کا لفظ جو ہے وہ قرآن نے استعمال کیا ہے، تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھ، آئندہ اگر تو نے اپنا ہاتھ حضور کی داڑھی پر لگایا تو تیرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو وہ بھی ہیلمٹ وغیرہ پہنے ہوئے تھے وہ۔ تو عروہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ کون؟ تو کہا یہ آپ کا بھتیجا مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ تو پھر ان کو بڑا برا بھلا کہا، عروہ ابن مسعود نے بڑا برا بھلا کہا، اور وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے اس کو برداشت کرتے رہے۔ بھتیجے تھے اور وہ چچا تھے، بہرحال تو اس میں اجازت بھی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے بھی فرمایا کہ دیکھو ہم عمرے کے لیے آئے، ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں۔ عروہ ابن مسعود جب یہ واپس گئے تو واپس جا کر مکہ کے لوگوں سے حضور سے یہ بات فرمائی، اور مکہ کے جا کر مکہ کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، قیصر و کسریٰ کے لوگوں کو دیکھا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں گیا ہوں، لیکن میں نے کسی کو اتنی محبت کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جتنی محبت مسلمان اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی رعایا اپنے بادشاہ کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہو جتنی محبت یہ مسلمان حضور کے ساتھ کرتے ہیں۔ وضو کا پانی ان کا وہ گرنے نہیں دیتے ہیں زمین پر، اور اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر اور اپنے بدن پر ملنا اس کو سعادت سمجھتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کا کوئی بال گرتا ہے تو گویا اس کو حاصل کرنے کے لیے کہا ان کے ہاں جنگ کی نوبت آ جائے، بطور تبرک وہ حضور علیہ السلام کا بال اپنے پاس رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اگر تھوکتے ہیں تو وہ آپ کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں۔ میں نے اتنی محبت کسی کو نہیں دیکھی جتنی محبت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے کرتے ہیں۔ اور یہ بات حضور انہوں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے ان کے ہاتھ پر اپنی جان کی بیعت کر لی ہے، یہ واپس نہیں جائیں گے، اپنی جان دے دیں گے، یہ حضور پر قربان ہو جائیں گے، لیکن یہ واپس جانے والے نہیں ہیں۔ یہ اتنی محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ تو عروہ ابن مسعود نے جب یہ بات جا کر قریش کے لوگوں سے کہی تو وہ تھوڑا سا نرم پڑے، لیکن اس بات پر ابھی بھی ڈٹے رہے کہ ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ وہاں پر کچھ لوگ حبشی رہا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں، تو جو حبشیوں کے سردار تھے انہوں نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں اور میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آئے، جب حضور کو پتا چلا کہ حبشیوں کے سردار آ رہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جو جانور ساتھ لے کر آئے ہو ان جانوروں کو راستے میں کھڑا کر دو، ہمارا مقصد ہے کہ ہم حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہدی کے جانور اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، لڑائی کا ہمارا ارادہ نہیں ہے،
تاکہ ان کو معلوم ہو سکے، جو حبشیوں کے سردار آ رہے ان کو معلوم ہو سکے کہ ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے اور جانور لے کر آئے۔ چنانچہ وہ حبشی کے سردار جب مکہ سے حدیبیہ پہنچے اور جب انہوں نے چاروں طرف جانوروں کو دیکھا تو وہ حضور کے پاس بھی تشریف نہیں لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو نہ روکنا چاہیے جن کا مقصد عمرہ کرنا ہے، جن کا مقصد خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، اور جو اپنے ساتھ اپنے جانوروں کو لے کر آئے ہیں، ایسے لوگوں کو نہ روکنا چاہیے۔ چنانچہ وہ واپس گئے اور واپس جا کر مکہ کے لوگوں سے کہا کہ ان کو آنے دو، وہ تو جانور بھی ساتھ لے کر آئے ہیں اور ان کو کیوں منع کر رہے ہو؟ تو پھر ان لوگوں نے بڑا سخت جواب دیا حبشیوں کو اور ان کے سرداروں کو۔ وہاں کے کچھ سنجیدہ لوگوں نے سوچا کہ معاملہ بگڑ جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کوئی وہ شکل نکالتے ہیں کہ بیچ کی کوئی شکل اور کوئی راستہ ایسا نکل آئے جس کی وجہ سے کوئی راستہ بن جائے گا۔ ان کو نرم کیا، اور مکہ والوں نے یہ محسوس کیا کہیں یہ بھی واپس چلے گئے مکہ چھوڑ کر تو ہمارے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی۔ پھر مکہ والوں نے بھیجا سہل بن عمیر کو، سہیل ابن عمرو کو۔ اب جب یہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ تشریف لا رہے ہیں، تو حضور نے ان کے نام کا اچھا فعل نکالا کہ سہل آ رہے ہیں تو اس میں آسانی ہوگی، یہ ان کے نام کا مطلب نکالا۔ سہیل کا مطلب آسانی کی ہوتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اب یہ آ رہے ہیں تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بچوں کے نام اچھے رکھے جائیں، کیونکہ ناموں کا زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ حضور نے نام کا فعل نکالا کہ دیکھو یہ آ رہے ہیں تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ ہم رکھ دیتے ہیں منتشا، یعنی جس کو کوئی معنی نہیں، منتشا کے کوئی معنی نہیں۔ نام رکھ دیا انعمتا، جس کے کوئی معنی نہیں۔ اور ہم چاہتے کیا ہیں؟ نام ایسا رکھا جائے کہ کسی کا نام نہ ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب نے مشورہ کیا کہ کوئی نام بتائیے، کہنے لگے میں نے صحابہ کے بہت سے نام بتلائے، تو کہنے لگے کوئی نیا نام بتائیے، تو کہنے لگے پھر ابلیس رکھ دو، اس نام کا کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے نئے نام کے چکر میں نہ پڑیں، بامعنی نام رکھیں، جس نام کے معنی ہو وہ نام رکھیں۔ لیکن عورتیں بھی بیچاری اور ان کے چکر میں مرد مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے بھیا وہ مانی نہیں رہی ہیں، اس لیے بامعنی نام رکھیں گے تو اس کے اثرات بھی زندگی پر پڑیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ طے کر دینا انشاءاللہ نام صحابہ اور صحابیات سے اچھے کس کے نام ہوں گے، نبیوں کے نام سے اچھے کس کے نام ہوں گے، تو بہرحال وہ نام رکھے جائیں۔ اب جب یہ آگے اور آنے کے بعد میں بہرحال بات چیت شروع ہوئی کہ اب چلو اس پر تیار ہوئے کہ صلح ہو جائے۔ حضور علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے تاکہ کچھ مسئلہ قریش کی طرف سے مسئلہ حل ہو۔ تو جب صلح لکھنے کی بات آئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ تم لکھو تحریر۔ قریش اس زمانے میں جو لکھتے تھے وہ لکھتے تھے بسم اللہ اللہم، بسمک اللہم لکھتے تھے۔ وہ جب کوئی تحریر لکھتے تھے تو اوپر لکھتے تھے بسمک اللہم۔ جب حضور نے یہ معاہدہ لکھوانا چاہا تو حضرت علی سے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انہوں نے کہا، سہیل نے، ہمارا جھگڑا تو اسی بات پہ، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رحمان اور رحیم کون ہے میں ان کو نہیں جانتا، لہٰذا جو لکھا جائے گا وہ اسی ترتیب پر لکھا جائے گا جس ترتیب پر ہم لکھتے چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا وہی لکھ لو۔ اب جب وہ لکھ لے گیا تو اب یہ ہوگا نا کہ یہ صلح نامہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے، تو گویا اس پر لکھا جائے گا تحریری طور پر کہ یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا کہ یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اب انہوں نے پھر اعتراض کیا کہ ہم آپ کو محمد ابن عبداللہ تو مانتے ہیں، ہم آپ کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے۔ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانتے تو ہمارا اور آپ کا کوئی جھگڑا نہ ہوتا، لہٰذا یہ لفظ رسول اللہ کاٹیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کاٹ دیجیے۔ حضرت علی نے کہا کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں لفظ رسول کو کاٹ سکوں۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستاویز لیا اور لینے کے بعد میں اس کو جو ہے رسول اللہ کاٹ دیا اور محمد ابن عبداللہ اپنے ہاتھ سے
جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ دیا۔ ابھی یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا اور بات چیت میں طے ہو گئی تھی بہت سی باتیں کہ 10 سال ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ تو معاہدہ تحریر کیا جا رہا تھا، اتنے میں ابو جندل آ گئے مکہ سے، جو زنجیروں میں بندھے ہوئے اور رسیوں میں جکڑے ہوئے آ گئے اور حدیبیہ پہنچ گئے۔ یہ جو حضرت سہل تشریف لائے تھے ان کے بیٹے تھے، وہ تشریف لائے ہیں کفار کی طرف سے اور بیٹے بندھے ہوئے آ گئے یہاں مسلمان ہو کر۔ انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا کہ دیکھو ابھی صلح نامہ لکھا نہیں گیا ہے، ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا ہے، دستخط بھی نہیں ہوئے، لہٰذا ان کو ہمیں دے دو۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر تمہارا کوئی جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے اور ہمارا کوئی آئے گا تو تم کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ گفتگو میں طے ہو چکا تھا۔ اب ابو جندل کو واپس کرنے کی بات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گزارش کی نہیں مانے تو حضور نے واپس کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں بندھا ہوا ہوں، مجھے بہت تکلیف انہوں نے پہنچائی ہے، آپ واپس کر دیں گے تو اور تکلیف پہنچائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو اور اللہ سے یہ امید رکھو کہ اللہ تمہارے لیے کوئی بہتری کی شکل بنائے گا، لیکن میں عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ جو میں نے وعدہ کیا ہے میں عہد شکنی نہیں کر سکتا، میں تم کو واپس ہی کروں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر حضرات صحابہ کو بہت تکلیف ہوئی، انہوں نے فریاد بھی کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معاہدہ ہو چکا اسی کے مطابق عمل ہوگا۔ پھر بہرحال تحریر لکھی گئی، ان تحریروں میں یہ بھی تھا، مجھے ان شرائط کی طرف نہیں جانا، کہ 10 سال ہماری آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ مکہ کے اطراف میں جو قبیلے ہیں وہ جس سے صلح کرنا چاہے تم سے صلح کرنا چاہے تم سے کر لے، ہم سے کرنا چاہے ہم سے کر لے، جس کا حلیف بننا چاہے اس کا حلیف بن جائے۔ اس میں یہ بھی تھا کوئی اگر مسلمان ہو گیا اس کے ولی آئیں گے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، کوئی آپ کی طرف سے جائے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ اس سال آپ بغیر عمرے کے واپس جائیں، آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آئیں گے تو مکہ میں صرف 3 دن کی قیام کی اجازت ہوگی، ہتھیار لے کر واپس نہیں آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شرائط کو مان لیا اور حضور علیہ السلام نے اس پر دستخط کر دی، گویا یہ شرط منظور ہو گئی۔ ابو جندل کو واپس کر دیا گیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کیا جو دین اللہ کے نبی لے کر آئے وہ دین حق نہیں؟ کہا حق ہے۔ کہا کیا اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی نہیں ہے؟ کہا نہیں، واقعی اللہ کے نبی ہے۔ کہا پھر اتنی دب کے صلح کیسے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو حضور کریں گے ہم وہ کریں گے، جو حضور کی مرضی وہ ہماری مرضی۔ یہی بات لے کر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور جانے کے بعد میں وہی سوال دہرائے جو ابو بکر صدیق سے کہے تھے۔ تو اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عمر سے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور میں وہی کرتا ہوں جس کا مجھے اللہ حکم دیتا ہے۔ گویا یہ حکم خداوندی ہے کہ ان سے صلح کی جائے، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ اگر میں اس واقعے پر سیرت کے حوالے سے موجودہ حالات پر گفتگو کرنا چاہوں تو بہت طویل بحث ہو سکتی، مجھے گفتگو اس پر نہیں کرنی، لیکن ان واقعات کو اگر آپ اپنے ذہنوں کے دریچے کھولیں تو آپ کو احساس ہوگا سیرت کے یہ واقعات ہمارے لیے آج کے حالات میں رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر آج یہ کہا جا رہا ہے آپ سے کہ دکانوں پہ آپ نام لگائیں تو یہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ اور ہمارے نبی امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مکہ مکرمہ میں آپ کا 3 سالہ سوشلی بائیکاٹ کیا گیا تھا، سامان نہیں خریدا جائے گا کسی صحابی کی دکان سے، سامان نہیں بیچا جائے گا ان کے ہاتھ سے، اور یہ صرف زبانی تحریر نہیں تھی، زبانی گفتگو نہیں تھی، بلکہ یہ تحریر لکھ کر، یہ معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ میں جا کر لٹکا دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوا؟
خانہ کعبہ میں لٹکا دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اب تمام لوگوں پر یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اس معاہدے کی پابندی کریں. اگر آج یہ ہو رہا ہے، اگر آج ایسے حالات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس پیغمبر کے ہم فالوور ہیں، جس پیغمبر پر ہم اپنی جان دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اس پیغمبر کے ساتھ اور اس پیغمبر کے ماننے والوں کے ساتھ ہو چکا ہے مکہ میں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے حالات سازگار فرمائے. کیا کوئی تصور کر سکتا تھا شعب ابی طالب کی وہ قید کہ مسلمانوں کے بچے بھوکے مر رہے تھے، جان توڑ رہے تھے ان کی گودوں میں؟ کیا کوئی تصور کر سکتا تھا حالات بنیں گے؟ لیکن صبر کیا اور دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہے اور دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے. اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ پھر اللہ نے اسلام اور اہل ایمان کی کیا شان و شوکت دکھائی اللہ نے. میرے دوستو، سیرت کے ہر پہلو میں اور سیرت کے ہر واقعے میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. ہم صرف رہنمائی اس سے حاصل کرنا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے میں 1 سال سے سیرت پہ بیان کر رہا ہوں، ایسے ہی کر رہا ہوں بغیر سوچے سمجھے. پورا ایک جو ہے ہم ذہنوں میں، اپنے ذہن میں بھی، آپ کے ذہن میں بھی بیٹھانا چاہتے ہیں کہ آپ سیرت کے حوالے سے حالات کو سمجھیں، آپ سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے والے بنیں. سیرت کو سمجھیں گے، سیرت کی روشنی میں زندگی گزاریں گے تو مایوسی نہیں آئے گی، حالات سے گھبرائیں گے نہیں. مطلب کوئی معمولی بات ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ میں طواف سے روک دیا گیا، اور کس کو؟ جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہو، اس ہستی کو خانہ کعبہ میں طواف سے روک دیا گیا. کہ آپ کو مسجدوں سے نماز پڑھنے سے روکا گیا؟ کیوں مایوس ہیں ہم؟ اس لیے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ہوا. ہم بھی امید رکھتے ہیں قربانیاں دینی پڑیں گی، حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، معاشی تنگی آئے گی، کاروبار ٹھپ ہوں گے. لیکن اس دور میں بھی صحابہ نے دین سے اپنے آپ کو چمٹایا تھا اور حضور سے اپنے آپ کو قریب کیا تھا. ہم بھی حالات آئیں گے تو دین سے اپنے آپ کو قریب کریں گے اور نبی سے اپنے آپ کو قریب کریں گے. کوئی ملعون اٹھے، آج سے نہیں، حضور کے زمانے سے ہو رہا ہے حضور کی شان میں گستاخیاں. مسیلمہ کذاب حضور کے زمانے میں پیدا ہوا اور اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور کو خط لکھا باقاعدہ کہ ایسا کریں کچھ دن آپ نبوت کا اعلان کریں، یا کچھ علاقے کے آپ نبی، کچھ علاقے کے ہم نبی. لیکن کیا کیا تھا صحابہ نے؟ حضور کی ایک اداؤں کو اپنایا تھا، حضور کی ایک سنتوں کو اپنایا تھا اور حضور کے لائے ہوئے مشن کو اپنایا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو کیسے کامیاب فرمایا. تو بہرحال یہ صلح ہو گئی. اب جب صلح ہو گئی تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی اب احرام تو اتارا جائے گا نا، یا تو آپ عمرہ کریں، احرام باندھ لیا ہے، اب عمرے کی اجازت نہیں تو کرنا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اپنے جانور کو ذبح کر دو، اپنے بالوں کو منڈا دو. اب سب صحابہ خاموش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی. حضور نے ان سے بتلایا تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ آپ کے نافرمان نہیں ہیں، ان کے دل میں یہ جذبات تھے کہ عمرہ کریں گے، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، ان کو صدمہ ہے، ان کے دل میں صدمہ بیٹھ گیا ہے. آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا حلق کرا لیں، اپنے بال منڈوا لیں، اپنا جانور ذبح کریں. حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، ایک صحابی کو بلایا کہ ہمارا بال کاٹو. جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور بال منڈا رہے ہیں تو سارے صحابہ بال منڈوانے لگے، اور اس کے بعد میں پھر سارے لوگوں نے اپنی جو ہے وہ جانوروں کی قربانی کر دی اور احرام کھولا. اور احرام کھولنے کے بعد میں پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم واپس ہو گئے، مدینہ منورہ واپس آ گئے. مدینہ منورہ جب واپس آئے تو کچھ دن کے بعد ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلمان ہو گئے تھے مکہ میں. یہ بھی بیچارے بندھے باندھے مدینہ منورہ آ گئے. اب جب مدینہ منورہ آ گئے تو مدینے میں رہ گئے. مکہ سے لینے کے لیے لوگ ان کو آ گئے اور حضور سے کہا کہ دیکھیے وہ تحریر لکھی تھی، معاہدہ ہوا تھا، لہٰذا آپ ان کو واپس کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی جاؤ، ان کے حوالے کر دیا. وہ بہت
پریشان ہوئے، کہا اللہ کے رسول بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ بہت تکلیف پہنچاتے ہیں ہمیں مکہ میں، مارتے ہیں پیٹتے ہیں کھانا نہیں دیتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، ہم عہد شکنی نہیں کریں گے، اور جو بات آپ نے ابو جندل سے کہی تھی وہی بات کہی کہ صبر کرو، اللہ کوئی بہتر راستہ نکالے گا۔ چنانچہ حضور نے ان کو واپس کر دیا۔ جب یہ واپس آئے تو وہ دو لوگ تھے جو مکہ سے مدینہ ان کو لے کر آئے تھے۔ جب ابو بصیر واپس ہوئے تو صحابہ کو اس کا بڑا صدمہ ہوا۔ اب جب بہرحال واپس ہو گئے تو وہ دو لوگ تھے، ان کے پاس تلوار تھی، تو ایک سے کہنے لگے ابو بصیر ایمان والا بڑا ذہین ہوتا ہے، کہنے لگے یار تمہاری تلوار بڑی اچھی لگ رہی۔ تو اس نے کہا ہاں ابھی نئی تلوار ہے اور بالکل بہت جلدی یہ سر قلم کر دیتی ہے، اور اس سے یہ کیا تو کہنے لگے ذرا دکھاؤ ہمیں۔ ابو بصیر نے کہا ذرا ہمیں دکھاؤ، تو وہ بیچارہ شیخی میں آ گیا اور اس نے جیدے ابو بصیر کو تلوار دی، منٹ نہیں لگا اس کی گردن اڑا دی۔ اب جب اس کی گردن اڑا دی تو دوسرا تھا وہ بھاگ گیا۔ یہ واقعہ ذوالحلیفہ پر ہوا۔ اب جب وہ بھاگ گیا تو وہ پکڑ میں نہیں آیا۔ اب انہوں نے سوچا پھر مدینے جائیں گے تو پھر مکے کے لوگ آئیں گے، حضور پھر واپس کر دیں گے۔ ابھی تک مسلمان ہونے کا الزام تھا اور اب تو قتل کا بھی الزام ہو جائے گا، حضور واپس کر دیں گے، تو یہ وہاں نہیں گئے۔ ملک شام کا ایک راستہ تھا، سمندری علاقے میں جا کر یہ وہاں بیٹھ گئے۔ جب یہ وہاں رہنے لگے تو اب مدینے میں اور مکے میں بھی خبر ہو گئی، تو اب مکے کا کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو مدینے نہیں جاتا، وہی ابو بصیر کے پاس چلا جاتا۔ تو اس طریقے سے ان کی تعداد ہو گئی زیادہ۔ جب تعداد زیادہ ہو گئی تو کفار کا جب کوئی تجارتی قافلہ گزرتا تو یہ اس پہ حملہ کرتے، اس کا مال بھی لوٹتے اور قتل بھی کرتے۔ تو مکہ کے مشرکین حضور کے پاس آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ آپ ان کو بلا لیں اور ان کو مدینے میں داخل کر لیں، وہ اس معاہدے میں شامل ہو جائیں گے، ہم ان کو واپس نہیں لے جائیں گے، تاکہ ہمیں چھٹی تو ملے، ہمارا قافلہ کم سے کم صحیح سالم واپس چلا جائے، اور مدینہ آئیں گے تو معاہدے میں شامل ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا اور ایک صحابی کو بھیجا اور جا کر کہا کہ جاؤ ابو بصیر کو یہ خط دو اور ان سے کہو کہ مدینہ سارے ساتھیوں کو لے کر آ جائے۔ جب وہ خط حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو بالکل ان کا آخری وقت تھا، بیمار ہو گئے، بخار تھا، نزع کا وقت تھا، اور حضور کا خط پہنچا تو اس خط کو اپنی آنکھوں میں لگایا، حضور کے نام کو چوما اور اس کو اپنے سینے پر رکھا، اور جو صحابی آئے تھے ان سے کہا کہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کر دینا، اور پھر وہیں پر ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کی قبر وہیں پر صحابہ اکرام نے ان کو وہیں دفن کیا، اور جو باقی صحابہ اکرام تھے وہ واپس جو ہے مدینہ منورہ آ گئے، اور حدیبیہ میں جو تقریباً حضور کا یہ قیام رہا وہ 2 ہفتے رہا۔ باقی اس کی اور جو کیا شقیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کی جائیں گی۔ اب آپ بتلائیں کیا اس میں ہمارے لیے عبرت نہیں، کیا اس میں ہمارے لیے سبق نہیں ہے؟ بظاہر صلح حدیبیہ آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ میں اس کو غور کریں تو لگتا ہے کہ بہت گر کر اور دب کر صلح ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، صلح حدیبیہ کے سے واپس حضور تشریف لائے، اللہ سورہ فتح نازل فرما رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو وہ فتح بظاہر تو دب کے صلح تھی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو ابھی ہونے والا کیا ہے، اس صلح کے نتیجے میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا اور 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، کیا جنگ نہیں ہوئی؟ لیکن جنگ یہ صلح ٹوٹی کیوں؟ یہ انشاءاللہ جب فتح مکہ کا واقعہ آئے گا تو اس میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو اس میں آج کے حالات میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے، آج کے حالات میں ہمارے لیے درس ہے، آج کے حالات میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ رکھا کہ شعب ابی طالب کا معاہدہ کہ سوشلی بائیکاٹ، جیسے آج کاروباری بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی طریقے سے دب کر صلح بظاہر لگتا ہے کہ دبایا جا رہا ہے، تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت اور حضور علیہ السلام کی اس سیرت کی روشنی میں اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ حوصلہ ملے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دیکھو ہر تنگی کے بعد آسانی ہے،
بس یہ ضرور ہے کہ یہ کسوٹی کا وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرکھنے کا وقت ہے کہ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں، ہم ان حالات میں اور اس موجودہ دور میں ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اور ہم دین و اسلام پر استقامت کے ساتھ چلیں گے کہ نہیں چلیں گے۔ یہ وقت ان چیزوں کا ہے، اس لیے میرے دوستو سیرت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ باقی انشاءاللہ صلح حدیبیہ اور دیگر واقعات اگلے جمعے کو عرض کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے کی توفیق